وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکالا، شکریہ. اور میڈیا والوں کا بھی خاص طور پہ بہت مشکور ہوں. اور ہمارا پہلا نام ملا طارق صاحب، سرپرست اعلیٰ. کلیپنگ. اچھا اٹھو نا. محمد اجاز صاحب صدر. شہزاد نواز صاحب نائب صدر سینئر نائب. ملک افتخار صاحب نائب صدر. محمد ریاض دیوان صاحب نائب صدر. طارق محمود صاحب چیف آرگنائزر. عدنان مرتضی آرگنائزر. ملک علی سیکرٹری جنرل. علی صاحب کی محمد خرم نواز ڈپٹی سیکرٹری. عبد الرؤف وڈائچ فرنٹ سیکرٹری. حاجی رخ صاحب. محمد عبداللہ سلطانی ڈپٹی فنانس سیکرٹری. ملک عابد صاحب سیکرٹری اطلاعات و نشریات. ملک عابد صاحب آؤ نا ادھر. اچھا. حاجی محمد جوید میڈیا انچارج. حاجی محمد جوید صاحب میڈیا انچارج. مجلس عاملہ محمد شبیر بٹ. محمد اشرف باجوہ. میاں نوید انور. محمد صابر مزمل بٹ صاحب. بٹ صاحب مجلس عاملہ. مشاورتی کمیٹی ملا محمد طارق. صاحبزادہ قاری رضوان. عارف محمد. زبیر شرفی. سہیل انجم بٹ. ملا محمد اکبر. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ سرکار کی محفل میں آپ کے ساتھ ہوں ہر طریقے سے. اور میں انشاءاللہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی صدارت کے لیے کر رہا تھا. ہم یہ تنظیم ایمانداری سے چلانا چاہتے ہیں. اور میں سرکار کی محفل میں جوتوں میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں اور دل و جان کے ساتھ. اور انشاءاللہ پہلے سے بھی بہت اچھا تعاون کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور باقی اللہ صاحب نے جو تنظیم بنائی ہے پیغام آ کر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں ملتمس ہوں جناب شبیر بٹ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شبیر بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں بہت شکر گزار ہوں جناب ملا طارق صاحب کا کہ انہوں نے پیغام حق تنظیم بنائی اور ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں. میں بہت مشکور ہوں جناب پی ایم ایل نون ملک طالب صاحب کا جو تشریف لائے. میں بہت مشکور ہوں جناب زبیر شرفی صاحب کا جو لیبر ونگ کے صدر ہے وہ یہاں تشریف لائے. میں مشکور ہوں جناب کیپٹن سہیل بٹ کا جو یہاں تشریف لائے. میں مشکور ہوں جناب کاف لیگ صدر عثمان صاحب کا جو یہاں تشریف لائے. ان کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جناب سہیل انجم بٹ صاحب آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا خیال کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام معزز مہمان گرامی کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو جناب ملا طارق صاحب، اجاز خان صاحب، اشرف باجوہ صاحب اور ان کی پوری تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنی تنظیم کی طرف سے ان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں
کہ مولانا طارق صاحب قرات و نعت کے حوالے سے مذہبی حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پوری جماعت وہ ہماری جماعت کا حصہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہماری جماعت انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح کا بھی تعاون چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جماعت ان کے ساتھ ہے، اور تمام دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب سہیل انجم بٹ صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری عثمان صاحب صدر کاف لیگ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری عثمان صاحب۔ السلام علیکم جناب، سارے دوستوں کی بہت مہربانی جناب، میں اپنی طرف مسلم لیگ کاف کی طرف جناب مولانا طارق صاحب نے بہت زیادہ مبارکباد دینا، اور اپنے اعجاز خان صاحب نے جڑے صدر بنے نے، اسکر باجوہ صاحب نے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں کویت وچ، میری طرف جناب بہت زیادہ مبارکباد۔ تھینک یو۔ یہ تھے جناب چودھری عثمان اصغر صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم ملک طالب حسین صدیقی صاحب نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کویت کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، آج مجھے اس چیز کی نہایت بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ مولانا طارق صاحب نے اپنی تنظیم سازی کی ہے جماعت کی، اور پیغام حق اتباع سنت یہ ماشاءاللہ ایک مذہبی جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، تو میرا سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، میاں محمد ارشد صاحب کی طرف سے بھی، عرفان ناگرہ صاحب کی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی بھی یہاں پر جو آپ کو پتہ ہے پروگرام ہوتے ہیں تو فنانس کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی آپ پروگرام کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور مسلم سینٹر کا بھی تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جس جگہ بھی پروگرام کریں گے آپ ایک کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر صاحب سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں جی، آپ اپنے اس نئی تنظیم کے صدر بنے ہیں، اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ جو ماضی میں جو آپ کے معاملات، تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، ماضی کے حالات کو جانتے ہوئے مستقبل کے لیے آپ کے اس تنظیم کے بارے میں آپ کے کیا موقف ہے، خیال آتا ہے؟ یعنی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تنظیم کا، اور خصوصی طور پر مولانا طارق صاحب کا، اشرف باجوہ صاحب کا، کہ جنہوں نے اس ناچیز کو اس تنظیم کے لیے منتخب کیا۔ تو ہم ماضی کے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ تنظیم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صناع کے لیے اور اصلاح کے لیے بنائی گئی ہے ہم سب لوگوں کی، تو اس کو ہم بلا کسی عداوت کو، کسی بھی مخالفت کو دور کرتے ہوئے انشاءاللہ رکھ کے چلیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ کی تنظیم کے مطابق آپ کے کیا رد عمل ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو آپ یہ تنظیم کیا میسیج دینا چاہے گی؟ ہمارا مقصد تو یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافل جاری ہیں ساری ہیں چل رہی ہیں، اور ان کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں، تو تمام آپ کمیونٹی کو اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ہم اس کو چلا سکیں۔ بہت تھینک یو، شکریہ جی۔ جی ملا اب جنرل سیکرٹری صاحب کے جنرل سیکرٹری صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا رد عمل لے کے چلے نئی پارٹی؟ ایک سیکنڈ، لاسٹ ون۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا، اور پیغام حق جو ہے نا، حق کا پیغام رسالت کا پیغام ہے، تو اللہ کرے کہ ہم سب اس پیغام کے پابند بھی رہیں انشاءاللہ، اور اس پر قائم بھی رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے، ان بزرگوں نے کب تک یہ کام چلانا تھا، ظاہر ہے آگے پھر دوسری نسل کو سونپتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ان کے جو ہے نا وہ کمپرومائز سے بہت اچھی طرح لے کر چلیں، اور یہ دینی کام ہے، یہ کوئی سیاسی تو ہے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فرقہ واریت سے پاک رہیں گے انشاءاللہ،
और जो हक है उस पर कायम रहेंगे। नाम भी पैगाम हक है और काम भी पैगाम हक ही रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासर हो जी। अब मैं जब इस सरपरस्त साला मुल्ला जी को आप एक बार फिर तकलीफ देता हूँ कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी बड़ी तंजीम, आप कोई चीज़ पैगाम अपनी तंजीम के लिए कोई पैगाम देना चाहें। मुबारक जनाब, मेरे वास्ते जनाब ये वे कि इस टाइम हाजी सगीर संधू साहब मेरे बहुत पक्के साथी सन, वो मौजूद नहीं है। मेरी तरफों कीम तारक साहब उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ अज करान। मैं बस यही पैगाम देना चाहना, इंशाअल्लाह मैं अपने साथियों अपनी टीम नाल मिल के इंशाअल्लाह खिदमत करता रहांगा। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। मैं इस तारक महमूद साहब जी, मैं इससे पहले जो यहाँ जो आपके मेहमान खसूसी हैं उनका छोटा छोटा से उनको ज़िम्मा देना चाहूँगा कि अपने कोई ख्यालात का इजहार करें। आपके मेहमान खसूसी साहब हैं जो बिल्कुल जनाब तो तशरीफ लाएँ और आज इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद बैर शफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन मैं मुल्ला मोहम्मद तारिक साहब और जनाब आज के नए सदर एजाज़ खान और सेक्रेटरी जनरल मलक अली को खुसूसन मुबारकबाद पेश करूँगा कि इनके ऊपर एक नई ज़िम्मेदारियाँ आई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ निभाएंगे। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि मुल्ला मोहम्मद तारिक साहब मेरे अजीज़ दोस्त भी हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि पैगाम हक हमारी तंजीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग ब्यूरो की मजहबी जमात है और इस पर हम कायम हैं और इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इनको 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि ये मजहबी हवाले से बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, छोटे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। और ये हक पे जानब होगा कि मैं ये कहूँ कि मुल्ला मोहम्मद तारिक साहब आशिक़ रसूल हैं और इन्होंने हमेशा कोशिश की कि जितने सना खां हैं उनको साथ मिलकर किसी प्रोग्राम का कोई भी मज़हबी प्रोग्राम उसको तश्कील दिया जाए और मोहब्बत से प्रोग्राम तश्कील देते हैं और उसको अंजाम देते हैं। और जो इनकी मोहब्बत है, यहाँ कुवैत में मुकीम साहब पाकिस्तानी जानते हैं कि हमेशा मोहब्बत से काम करते हैं और जो इन्होंने तंजीम में नो की है इंशाअल्लाह ताला। और इसके शाना बशाना जो हमारे भाई मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद अशरफ बाजवा साहब, इन्होंने इनका बहुत साथ दिया, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब ये तंजीम को इन्होंने तहलील किया और उसके बाद कायम काम प्रेसिडेंट अशरफ बाजवा साहब बने और इन्होंने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से काम किया। और इन्होंने, मैं ये समझता हूँ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। मुल्ला साहब ने कहा कि आपको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं तंजीम का। इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं प्रेसिडेंट, मैं खादम हूँ, मैं तंजीम की खिदमत करूँगा और जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी मोहब्बत और है, मोहब्बत है कि इतनी मोहब्बत से और इतनी आज कोई शख्स नहीं है जो एक सदर की सीट को छोड़े, और चाहे वो मजहबी जमात की हो या सियासी जमात की हो। लेकिन मैं इनको दाद देता हूँ कि इन्होंने इनके साथ भरपूर साथ दिया और आइंदा भी इनके साथ इंशाअल्लाह साथ देते रहेंगे। और क्योंकि ये पैगाम हक जो तंजीम है काफ़ी पुरानी तंजीम है, ये छोटे मोटे प्रोग्राम करती रही है, पहले फिर बड़े प्रोग्राम किए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने रुकन हैं मोहब्बत से काम करते हैं और जो लोग मोहब्बत से काम करते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दें इंशाअल्लाह ताला। ज़ुबैर शर्फी हमेशा इनके साथ रहेगा और इंशाअल्लाह ताला मुल्ला जी एक अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, तो हम इनके साथ हैं जैसे सारे सब दोस्त साथ हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।